بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈرائیور نے الپا کی مرضی کے مطابق ریموٹ کنٹرولر کے ایک بٹن کو دبایا، اس کے ساتھ ہی ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ کار ٹکڑے ٹکڑے ہو کر شعلوں میں لپٹ کر دور تک فضاؤں میں بکھرنے لگی۔ فوجی افسر اور ڈرائیور زیادہ دور نہیں تھے، وہ بھی دھماکے کی زد میں آ کر تڑپ تڑپ کر دم توڑنے لگے۔ الپا نے پہلے ہی یہ پلاننگ کی تھی، ڈرائیور اس کار میں ہوتا تو اس کے دماغ پر قابض ہو کر اس کے ہاتھ سے ریموٹ کنٹرولر کا بٹن دبا دیتی، خلائی مخلوق کے ساتھ ڈرائیور کو بھی قربان کر دیتی، اور وہ ایسا کر چکی تھی، اپنی دانش میں دونوں خلائی مخلوق کو فنا کر چکی تھی۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے برین آدم سے بولی، بگ برادر 3 روبوٹس کے جانے کے بعد اس میدان میں 2 خلائی مخلوق رہ گئی تھیں۔ میں نے ریموٹ کنٹرولر کے ذریعے ایک بم سے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ کیا واقعی تم اچھی طرح اطمینان کرو، جہاں وہ ہلاک ہوئے ہیں وہاں دور تک ان کے گوشت اور ہڈیوں کے ٹکڑے بکھرے ہوں گے۔ میں ابھی تصدیق کر کے آپ کے پاس آتی ہوں۔ اس نے 2 فوجی افسروں کو دھماکے کی جگہ جانے کا حکم دیا۔ وہ دونوں چند مسلح جوانوں کے ساتھ پہاڑی سے اتر کر آئے، سرچ لائٹ کے ذریعے دور تک دیکھنے لگے۔ وہاں ایک فوجی افسر اور ڈرائیور کی سالم لاش پڑی ہوئی تھی، لیکن بم کے دھماکے سے جن 2 خلائی مخلوق کے چیتھڑے اڑائے تھے، ان کے گوشت اور ہڈیوں کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک تلاش کرنے کے باوجود ناکامی ہوتی رہی۔ الپا نے آ کر کہا، بگ برادر کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، ان کی لاشوں کے ٹکڑے کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ الپا، تم نے انہیں ہلاک کرنے سے پہلے ہر پہلو کا جائزہ نہیں لیا۔ تمہیں معلوم تھا کہ وہ خلائی مخلوق سایہ بن جاتی ہے اور کسی سائے پر بم کے دھماکے اثر انداز نہیں ہوتے۔ وہ چونک کر بولی، اوہ بگ برادر، جب بم کا دھماکہ ہوا تو اس کے ساتھ ان کے ایٹمی لباس سے ایٹمی شعاؤں کو نکلنا چاہیے تھا، لیکن وہاں ان کے لباس کے تباہ ہونے کے بھی آثار نظر نہیں آئے۔ کوئی خلائی مخلوق ایٹمی لباس کے بغیر نہیں آئے گی۔ اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ دونوں زندہ ہیں، وہ دھماکے سے پہلے ہی سایہ بن گئے تھے۔ تمہاری یہ ناکامی انہیں ہمارا دشمن بنا چکی ہوگی۔ میں نے انہیں فریب سے ہلاک کرنا چاہا، وہ غصے میں ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے ایسی خاموشی ہے جیسے وہ مر چکے ہوں۔ ان کی موت کے آثار نظر نہیں آئے، لہذا ان کی خاموشی سے یہ فریب نہ کھاؤ کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ او گاڈ، پتہ نہیں ان کی خاموشی کون سا طوفان برپا کرنے والی ہے۔ جب تک ان کی انتقامی کارروائی کی نوعیت معلوم نہ ہو، ہم حفاظتی اقدامات بھی نہیں کر سکیں گے۔ الپا برین آدم کو اس فارمولے کے متعلق بتانے لگی جس کے بارے میں ثانی اور علی سے سن چکی تھی۔ برین آدم نے سننے کے بعد کہا، یہ بچکانہ سی بات ہے، ایک شخص کے وہ مخصوص انجیکشن لگایا جائے تو اس کے اندر سے ویسا ہی ایک اور شخص نکل آتا ہے، لیکن اس 20ویں صدی کے آخر میں ایسے ایسے ناقابل یقین تماشے نظر کے سامنے آ چکے ہیں کہ اب ہم ناممکن سی بات کو بھی ممکن سمجھنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ویسے یقین کر لینے سے ہمارا کچھ نہیں بگڑتا، اگر 1 سے 2 اور 2 سے 4 ہو جاتے ہیں تو یہ تماشا بھی ایک نہ ایک دن ہمارے سامنے ہوگا۔ یہ سب فرہاد کی پلاننگ ہے۔ اس پلاننگ کے مطابق 21ویں صدی کے وسط تک ساری دنیا میں صرف تمہارا ہی تمہارا اور پارس ہی پارس نظر آئیں گے۔ دنیا کے باقی لوگ بے اولاد رہ کر مر جائیں گے، اور فرہاد کی پوری فیملی تمہارا اور پارس کو اس دنیا میں چھوڑ کر خلائی زون میں آباد ہو جائے گی۔ اسرائیل اور امریکہ کو اسی لیے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم خلائی زون کا رخ نہ کریں، ورنہ زون کی طرف لے جانے والے فلائنگ شوز اور اپنا دفاع کرنے والے ایٹمی لباس تباہ کر دیے جائیں گے۔ 1 سے 2 اور 2 سے 4 ہونے والی بات کہاں تک درست ہے، یہ آئندہ دیکھا جائے گا۔ فرہاد اور اس کی فیملی کے لوگ خلائی زون پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے ضرور کچھ کر رہے ہیں، اور اتنی رازداری سے کر رہے ہیں کہ ہمارے ذہین جاسوس معلومات حاصل کرنے کے لیے زون کی طرف پرواز نہیں کر سکیں گے۔ بگ برادر، ہمیں جلد سے جلد ان پابندیوں کو توڑنا چاہیے جو فرہاد یا بابا صاحب کے ادارے کی طرف سے لگائی گئی ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس والے ہم سے تعاون کریں گے تو شاید ہم کچھ کر سکیں گے۔ تم ان سے رابطہ کرو، انہیں آئندہ پیش آنے والے بدترین حالات کا آئینہ دکھاؤ۔ تمہارے ذریعے میں بھی ان سے گفتگو کروں گا۔ کچھ عرصے پہلے الپا نے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اغوا کر کے ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر کو اپنا دشمن بنایا تھا۔ یہ دشمنی بالواسطہ امریکہ
سے تھی، اب اسی ملک سے دوستی اور تعاون کے لیے اس نے خیال خوانی کی پرواز کی اور فوج کے ایک جنرل کے پاس پہنچ گئی۔ آرمی ہیڈ کوارٹر میں جنرل اور دوسرے اعلیٰ افسران جشن منا رہے تھے۔ انہیں ٹرانسفارمر مشین مل گئی تھی، جزیرے پر ان کا قبضہ ہو گیا تھا، فوج کا بول بالا ہو گیا تھا۔ ریمی ریز نے کچھ عرصے تک فوج کو کمتر بنائے رکھا تھا، اب پھر سے برتری حاصل ہو گئی تھی۔ انہوں نے بڑی رازداری سے برتری حاصل کی تھی۔ جزیرے پر قبضہ ہونے تک ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر کو شبہ تک نہیں ہوا۔ وہ بڑے پر اعتماد تھے کہ جزیرے اور مشین تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ جب ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی تب تک وہ بری طرح اپنا سب کچھ ہار چکے تھے۔ پہلے الپا ان کی ٹی پی آرمی کے 5 جوانوں کو لے گئی۔ 3 جوان ٹی پی آرمی سے نکل کر آزاد رہنے کے لیے کہیں گم ہو گئے۔ ماسٹر کبریا فرہاد کے ذریعے پہلے 11 عدد خیال خوانی کرنے والے ریمی ریز کی سرپرستی سے نکل کر آرمی ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گئے۔ پھر جزیرے میں جو باقیہ 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے وہ بھی ٹرانسفارمر مشین کے ساتھ فوج کے سائے میں چلے گئے۔ اب ریمی ریز کے پاس صرف 7 خیال خوانی کرنے والے رہ گئے تھے۔ فوجی افسر جس وقت کامیابی کا جشن منا رہے تھے، اس وقت ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر ماتمی انداز میں سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹیری ٹیلر نے کہا، ہم کتنی تیزی سے کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے عروج حاصل کر رہے تھے، اچانک ایسی پستی میں گریں گے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ریمی ریز نے کہا، فرہاد نے اپنے بیٹے کو اس ملک میں پہنچا کر ہماری بساط الٹ دی ہے، ورنہ فوج کے تمام اعلیٰ افسران ساری عمر کوشش کرتے رہتے تب بھی ہمارے جوانوں اور اس مشین تک نہ پہنچتے۔ مجھے یہ سوچ کر غصہ آ رہا ہے کہ ہم اس بچے کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، وہ سایہ بن کر ہمیں ناکام بناتا رہا۔ غصہ کرنے سے اپنی ہی صحت پر برا اثر پڑے گا۔ کبریا فرہاد کے پاس سایہ بنانے والی گولیاں تھیں اور کتنے ہی ٹیلی پیتھی جاننے والے سایہ بن کر اس کے آگے پیچھے تھے، ایسے میں کوئی اسے ایک انگلی سے بھی نہیں چھو سکتا تھا۔ ویسے بھی جو ہو چکا ہے اس کے لیے سر پیٹنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ تمام افسران جشن منا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کے دماغوں میں پہنچ کر زلزلہ پیدا کروں، انہیں یہ ذہن نشین کرا دوں کہ وہ سب یوگا کے ماہر نہیں بن سکیں گے۔ ہم جب چاہیں گے ان کے اندر زلزلے پیدا کرتے رہیں گے۔ ہم پہلے غدار اور ملک دشمن کہلا رہے ہیں، اپنے ملک کے فوجیوں کو ذہنی مریض بنانے کے نتیجے میں ہم غداری کا لگا ہوا الزام نہیں دھو سکیں گے۔ اس کے علاوہ کبریا فرہاد وہاں موجود ہوگا، وہ ہمارے خلاف پھر کچھ ایسے اقدامات کرے گا جو 7 خیال خوانی کرنے والے ٹی پی آرمی میں رہ گئے ہیں وہ بھی ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اس بچے نے ہمیں سہم کر رہنے پر مجبور کر دیا ہے، مجھے پھر غصہ آ رہا ہے۔ پلیز ٹیری، ہمیں سنجیدگی اور سکون سے سوچنا چاہیے کہ ہم ہاری ہوئی بازی کیسے جیت سکتے ہیں۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، تم ترکیب سوچو، میں اس پر عمل کروں گا۔ ابھی میں جشن منانے والے فوجیوں کے اندر جا رہا ہوں، یہ معلوم کروں گا کہ کبریا فرہاد ہمارے ملک میں کب تک رہے گا۔ ہمیں اس کی موجودگی میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے نقصان پہنچتا ہو، اس سے بچ کر رہنا دانش مندی ہے۔ ریمی ریز خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا جنرل کے دماغ میں پہنچا۔ وہاں الپا پہلے سے موجود تھی۔ جنرل اس سے کہہ رہا تھا، تم نے دھمکی دی تھی کہ جزیرے پر بمباری کراؤ گی اور ٹرانسفارمر مشین کو تباہ کر دو گی، اب ہمیں مشین حاصل کرنے کی مبارکباد دے رہی ہو۔ وہ بولی، میں نے جزیرے اور مشین کو تباہ کرنے کی دھمکی تمہیں نہیں دی تھی، اس وقت وہ ریمی ریز کی تحویل میں تھی اور میں نے ریمی ریز کو دھمکی دی تھی۔ چلو یہی صحیح، اب کیا کہنا چاہتی ہو؟ میری بات ذرا توجہ سے سنو۔ بابا صاحب کے ادارے سے اعلیٰ بی بی ثانی کو ہمارے ملک میں بھیجا گیا ہے اور تمہارے ملک میں کبریا فرہاد پہنچا ہوا ہے۔ وہ اس دنیا کو بچوں کے لیے جنت بنانے کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں خلائی زون کی طرف جانے سے روکتے ہیں اور خود وہاں پارس کو بھیج کر اس زون پر اپنی اجارہ داری قائم کر رہے ہیں۔ وہ جب چاہتے ہیں سائے میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آئندہ وہ ایک اور حیرت انگیز تماشا دکھانے والے ہیں، اس تماشے کے متعلق سنو گے تو یقین نہیں کرو گے۔ جب ہم ٹھوس جسم کے سائے میں تبدیل ہونے کا تماشا دیکھ رہے ہیں تو آئندہ ناقابل یقین تماشوں پر بھی یقین کر لیں گے۔ خلائی زون کے سائنسدانوں نے ایک ایسی دوا تیار کی ہے جسے اگر تمہارے جسم میں انجیکٹ کیا جائے تو تمہارے اندر سے ایک اور تم نکل آؤ گے، ایک جنرل کے 2 جنرل بن جاؤ گے۔ اگر دوسرے جنرل کے جسم میں انجیکشن لگا
لگاؤ گے تو اس کے اندر سے بھی ایک اور جنرل نکل آئے گا۔ یہ تو انتہائی بچکانہ سی بات ہے، تمہیں خلائی زون کی بات کیسے معلوم ہوئی؟ کیا تم نے ہمارے چینل کا پروگرام 8 گھنٹے پہلے نہیں دیکھا؟ خلائی مخلوق 3 روبوٹس کے ساتھ آئی ہیں، وہ روبوٹس تو واپس چلے گئے ہیں، لیکن 2 خلائی ہستیاں یہاں رہ گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ پارس زون میں کیا کر رہا ہے۔ اس نے 1 سے 2 اور 2 سے 4 بنانے والا فارمولا اور دعائیں سائنسدانوں سے چھین لی ہیں۔ الپا جرنل کو وہ تمام باتیں تفصیل سے بتانے لگی کہ آئندہ پارس ایک نہیں رہے گا۔ 21ویں صدی کے وسط تک ارضی دنیا کے تمام ملکوں میں تمہارا ہی تمہارا اور پارس ہی پارس نظر آئیں گے۔ دنیا کے باقی لوگ بے اولاد رہ کر نابود ہو جائیں گے۔ فرحاد کی فیملی کے تمام افراد خلائی زون میں جا کر آباد ہو جائیں گے۔ جرنل نے کہا ایسا ممکن ہے یا نہیں، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے کہ فرحاد اور اس کی فیملی کے افراد خلائی زون میں اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لیے ہمارا راستہ روک رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے ممالک پر پابندی لگائی ہے۔ ہمارا ایک بھی فرد خلائی زون کی طرف پرواز کرے گا تو ہمارا اور تمہارا تمام خلائی سامان تباہ کر دیں گے۔ ہمیں ایک دوسرے کے تعاون سے ان پابندیوں کو توڑنا ہوگا۔ اگر ایسے وقت ہم ایک نہ ہوئے تو آئندہ صدی میں ان کے غلام بن جائیں گے۔ جرنل سوچ میں پڑ گیا۔ الپا نے کہا تم سوچ رہے ہو کہ فرحاد کے بیٹے نے تم فوجیوں پر بڑے احسانات کیے ہیں، اب ان کی عائد کردہ پابندیوں کو کیسے توڑو گے؟ اس کے باوجود تم یہ بھی سوچ رہے ہو کہ انہوں نے اپنے دباؤ میں رکھنے کے لیے ہی یہ احسانات کیے ہیں۔ بے شک یہی چال چلی گئی ہے۔ ریمی ریس سے ٹرانسفارمر مشین اور خیال خوانی کرنے والے جوان چھین کر تمہاری جولی میں ڈال دی۔ یہ سوچنے کی بات ہے ایسی غیر معمولی مشین اور خیال خوانی کرنے والے کوئی کسی کے حوالے نہیں کرتا۔ فرحاد ان سے بہترین فائدے حاصل کر سکتا تھا، لیکن ان فائدوں سے زیادہ خلائی زون پر حکومت قائم کرنے کے فائدے ہیں، اسی لیے احسانات کی زنجیروں میں جکڑ کر خلائی زون کی طرف جانے سے روکا جا رہا ہے۔ میں ان باتوں کو سمجھ رہا ہوں، لیکن ایسا کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا ہے کہ ہم اپنے خلائی سامان کو سایہ بننے والوں سے چھپا کر رکھ سکیں۔ کیا وہاں کبریا فرحاد موجود ہے؟ نہیں، اس نے کہا تھا کہ وہ بابا صاحب کے ادارے میں جا رہا ہے۔ یہ 4 گھنٹے پہلے کی بات ہے، وہ جا چکا ہوگا۔ اس کی بات کا یقین کرنا پڑے گا۔ سایہ بن جانے والوں کی موجودگی اور عدم موجودگی دونوں ہی ہمارے لیے برابر ہے۔ سایہ بن جانے والے 2 ہستیاں خلائی زون سے ہمارے ملک میں آئی ہیں۔ میں نے انہیں ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی مگر ناکام رہی۔ وہ دونوں میری دشمن بن چکی ہوں گی۔ اب ان سے رابطہ ہوگا تو تمہارا ایک خیال خوانی کرنے والا انہیں امریکہ آنے اور تم سے رابطہ کرنے کی درخواست کرے گا۔ اگر تم انہیں کسی طرح دوست بنا لو گے تو وہ دونوں سایہ بن جانے والی ہستیاں فرحاد کے سایہ بننے والوں کو ایسے کاٹیں گی جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ ہمارے پاس سایہ بننے والے نہیں ہیں۔ اگر وہ 2 ہستیاں ہماری دوستی قبول کریں گی تو ہم سب سے پہلے ان کے ذریعے خلائی سامان کو دوسری جگہ چھپائیں گے۔ ریکریشن ہال میں جشن منایا جا رہا تھا۔ جرنل اس حال سے ملحقہ ایک کمرے میں بیٹھا الپا سے باتیں کر رہا تھا۔ ایسے وقت فوج کا کرنل وہاں آیا۔ وہ نشے میں لڑکھڑا رہا تھا۔ قریب آتے ہوئے کہا ان لمحات میں تمہارے سامنے میں نہیں بول رہا ہوں، وہ میرے اندر جو بول رہی ہے وہی بات میں دہراتا جا رہا ہوں۔ جرنل نے پوچھا تمہارے اندر کون بول رہی ہے؟ وہ خلائی زون سے آئی ہے اور وہ 1 نہیں 2 ہیں۔ الپا نے چونک کر جرنل سے کہا یہ دونوں وہی ہیں جنہیں میں ہلاک نہ کر سکی۔ تم دوستانہ انداز میں اسے مخاطب کرو۔ جنرل نے کہا میں خلا سے آنے والی دونوں ہستیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسرائیل میں تمہیں ریموٹ کنٹرولنگ بم سے ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ دراصل اسرائیل کے فوجیوں نے ایسا نہیں کیا تھا، وہ ہمارے دشمن فرحاد علی تیمور کی چال تھی۔ وہ تم دونوں کو اسرائیلی حکام کے خلاف بھڑکانا چاہتا تھا۔ کرنل کے ذریعے دیوی نے پوچھا تم کس کی باتیں کر رہے ہو؟ ہمیں کسی نے اسرائیل میں ہلاک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں تو اپنے 3 روبوٹس کے ساتھ اس جزیرے میں ہوں جہاں ٹرانسفارمر مشین بحفاظت رکھی گئی ہے۔ جرنل اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہماری اس مشین تک کوئی پہنچتا تو ہمارے خطرے کی گھنٹی بجنے لگتی۔ ہم نے جزیرے کے کسی آدمی کو اس قابل نہیں چھوڑا ہے کہ وہ وہاں سے خطرے کا سگنل دے سکے۔ تمہارے مسلح فوجیوں کے علاوہ 4 خیال
خوانی کرنے والے تھے، انہیں ہم نے کوما میں رکھا ہے۔ جنرل نے پریشان ہو کر فون کے ذریعے جزیرے کے انچارج سے رابطہ کیا۔ ادھر سے آواز آئی، ہیلو، یہ ان نون آئی لینڈ ہے، تم کون ہو؟ میں ٹیلی پیتھی جاننے والے وکٹر رائس سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں آرمی کا جنرل بول رہا ہوں۔ جنرل صاحب، میں تم کو سلیوٹ کر رہا ہوں مگر فون پر تم دیکھ نہیں سکو گے۔ تمہارے چاروں ٹیلی پیتھی جاننے والے ابھی کوما میں ہیں اور نہ جانے کب تک اسی حالت میں رہیں گے۔ تم کون ہو؟ میرے سامنے 3 روبوٹ کھڑے ہیں، میں ان کا غلام ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں کوئی جزیرے کا رخ نہ کرے ورنہ یہ روبوٹس واشنگٹن کا رخ کریں گے تو اس شہر کو کھنڈر بنا دیں گے۔ جنرل جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، فون کے ذریعے تینوں افواج کے سربراہوں اور اعلیٰ حکام سے رابطہ کرنے لگا اور انہیں بتانے لگا کہ خلائی مخلوق 2 عدد ہیں اور روبوٹس 3 عدد خلائی مخلوق خیال خوانی کے ذریعے آرمی ہیڈ کوارٹر میں ہیں اور 3 روبوٹ جزیرے میں ٹرانسفارمر مشین پر قبضہ جما چکے ہیں۔ انہوں نے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو کوما میں رکھا ہوا ہے۔ پوری فوج کو مستعد رکھا جائے، خلائی مخلوق اور روبوٹس کے ایٹمی ہتھیاروں سے بچاؤ کی تدابیر کی جائیں۔ وہ دیر تک اپنے ملک کے تمام اکابرین کو خطرات سے آگاہ کرتا رہا۔ اس دوران الپا نے کرنل کے دماغ میں آ کر کہا، میں خلائی مخلوق سے مخاطب ہوں، میرا نام الپا ہے، میرا تعلق اسرائیل سے ہے۔ ابھی خلائی مخلوق نے کہا ہے کہ میرے ملک میں کسی نے انہیں ہلاک کرنے کی کوشش نہیں کی، کیا یہ درست ہے؟ اگر درست ہے تو وہ دونوں کون تھے جو ریموٹ کنٹرولر بم کی زد میں آنے سے پہلے خود کو خلائی مخلوق کہہ رہے تھے؟ وہ بھی سایہ بن کر بم کے دھماکے سے محفوظ رہے ہیں۔ کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے علاوہ بھی 2 عدد خلائی ہستیاں اس عرضی دنیا میں آئی ہوئی ہیں؟ دیوی نے کہا، میں حیران ہوں کہ میرے علاوہ 2 اور ہستیاں یہاں پہنچی ہوئی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو وہ تمہارا اور پارس ہوں گے۔ الپا پہلے تو حیران ہوئی، پھر بولی، لیکن وہ دونوں تمہارا اور پارس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بتا رہے تھے۔ دیوی نے کہا، میں جانتی ہوں پارس خلائی زون میں اپنی حکمرانی قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مولوی بن گیا ہے، وہاں اسلام پھیلا رہا ہے۔ اسرائیل میں جو خلائی ہستیاں ہیں وہ کہہ رہی تھیں کہ پارس کے پاس ایسی انجیکٹ کی جانے والی دوائیں ہیں جن کے ذریعے وہ 1 پارس سے 2 پارس اور 2 سے 4 6 8 10 کتنے ہی پارس بنا سکتا ہے۔ بکواس ہے، میں وہاں رہنے کے دوران ایسی کوئی بات نہیں دیکھی اور یہ بچوں کی سی باتیں ہیں کہ پارس 1 سے 2 اور پھر کئی پارس بنتا چلا جاتا ہے۔ میری یہ الجھن دور کرو، وہ خلائی ہستیاں کون ہیں؟ ان کے پاس ایٹمی لباس ہیں اور وہ سایہ بن جاتی ہیں۔ دیوی نے کہا، مجھے زمین پر آ کر معلوم ہوا کہ اب اس دنیا میں بھی ایٹمی لباس کافی تعداد میں ہیں اور ایک خاص گروہ کے لوگ سایہ بن جایا کرتے ہیں۔ انہی سایہ بننے والوں نے تمہارے سامنے خود کو خلائی ہستیاں بنا کر پیش کیا ہوگا۔ اگر وہ فریبی ہیں تو میں ان سے نمٹ لوں گی۔ کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ تمہارے 3 روبوٹس کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ تم ارض اسرائیل پر آئی تھی، پھر ہم سے کچھ کہے سنے بغیر یہاں سے چلی آئی ہو۔ میں اپنے ملک میں دوستی کی پیشکش نہ کر سکی، یہاں کر رہی ہوں۔ تم ارضی دنیا کے دشمنوں کو نہیں جانتی ہو، میں بہن بن کر تمہاری رہنمائی کروں گی۔ دوست بنو گی یا بہن؟ دوستی دور سے بھی ہو سکتی ہے، بہن بنو گی تو ہم دونوں کو ایک دوسرے کے روبرو آنا ہوگا۔ دونوں طرف طاقت کا توازن ہو تو روبرو آنا چاہیے۔ تمہارے پاس غیر معمولی صلاحیتیں ہیں، لہذا دور کی دوستی بہتر ہوگی۔ وہ دونوں کرنل کے دماغ میں بول رہی تھیں۔ ایسے وقت ریمی ریز کی سوچ کی لہروں نے کہا، میں خلائی ہستی سے مخاطب ہوں، میرا نام ریمی ریز ہے، میں خلائی ہستی سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ دیوی نے کہا، طاقتور کے سب ہی دوست ہوتے ہیں، مجھے اپنی طاقت کا اندازہ تھا، اب یقین ہو رہا ہے تم دوستی کیوں کرنا چاہتے ہو۔ وہ بولا، بابا صاحب کے ادارے سے امریکہ اور اسرائیل کو دھمکیاں دی گئی ہیں کہ وہ خلائی زون کی طرف جانا چاہیں گے تو ان کے خلائی لباس اور جوتے تباہ کر دیے جائیں گے، لیکن میرے پاس کوئی خلائی سامان نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سایہ میرے اور ٹیری ٹیلر کے اندر آ سکتا ہے۔ اے خلائی ہستی، میں تمہارے تعاون سے خلائی زون کی طرف جانا چاہتا ہوں۔
ہوں۔ دیوی نے اس کا ٹیلی فون نمبر نوٹ کیا، پھر کہا ایلپا اور امریکی جنرل سے باتیں کرنے کے بعد تم سے علیحدگی میں بات کروں گی۔ تم آج رات 1 بجے انتظار کرنا، اب ہم عورتوں کے درمیان سے جاؤ۔ جنرل نے اپنے اکابرین سے باتیں کرنے کے بعد پوچھا، کرنل تم اس طرح سر جھکائے کیوں بیٹھے ہو؟ کرنل نے کہا، میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا، 2 عورتوں نے میرے دماغ کو ملاقات کی جگہ بنا لیا ہے۔ ایلپا نے جنرل کے اندر آ کر کہا، کرنل کی شکایت بجا ہے، بیچارے کا سر دکھ رہا ہوگا۔ دیوی نے کہا، لو میں بھی جنرل کے پاس آ گئی، اتنی دیر میں جنرل تمام حفاظتی انتظامات کر چکا ہوگا۔ جنرل نے کہا، بلا ہم تمہارے حملوں کے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ تم دھمکی دے چکی ہو کہ ہماری فوج جزیرے کا رخ کرے گی تو تمہارے رپورٹس واشنگٹن کو تباہ کر دیں گے۔ اب کھل کر بتا دو تمہارے ارادے کیا ہیں؟ ارادوں کے متعلق پوچھا جائے تو ہم سب کے ارادے ایک ہی ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ طاقت، مضبوط اقتدار اور اپنی انا کی تسکین کے لیے برتری چاہتے ہیں۔ انہی باتوں کے لیے اس دنیا میں اتنے ہنگامے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ ایلپا نے کہا، تم شام کو رپورٹس کے ساتھ ہمارے ملک میں آئی، پھر امریکہ میں رات ہوتے ہی آرمی ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گئیں، جزیرے پر قبضہ بھی کر لیا۔ دیوی نے کہا، اس کے لیے کافی وقت لگا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان سورج کافی سست رفتاری سے فاصلہ طے کرتا ہے۔ تم خلائی زون سے آئی ہو لیکن ارضی دنیا کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو، کیا پہلے بھی زمین پر آ چکی ہو؟ میرا اس زمین سے بہت گہرا تعلق ہے لیکن تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ جنرل سے کہتی ہوں، اگر یہاں کے فوجی 10 دن تک جزیرے کا رخ نہیں کریں گے تو میں 11ویں دن اس جزیرے اور مشین کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ یعنی تم 10ویں دن تک ہمارے ملک میں رہو گی، وہاں کیا کرو گی؟ کیا خلائی باشندوں کو بلا کر انہیں مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی سکھاؤ گی؟ میں جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ تمہیں یہ سوچ کر مطمئن ہونا چاہیے کہ اپنے سینکڑوں ہزاروں فوجیوں کی ہلاکت کے بغیر وہ ٹرانسفارمر مشین درست حالت میں تمہیں واپس مل جائے گی۔ ہم کیسے یقین کریں کہ تم 10 دن بعد مشین واپس کر دو گی؟ یقین نہیں ہے تو جنگ کرو، مجھ سے مشین چھین لو۔ جنرل بے بسی سے پہلو بدلنے لگا۔ ایلپا نے اس سے کہا، وہ مشین کچھ عرصے تک ریمی ریز کے قبضے میں رہی تھی، پھر تمہیں مل گئی، اب بھی اسی طرح صبر کرو۔ وہ صرف 10 دن تک تمہاری تحویل میں نہیں رہے گی، تمہاری چیز ہے، پھر تمہیں مل جائے گی۔ دیوی نے کہا، اور یہ بھی یقین رکھو کہ 10 دن بعد صرف مشین ہی نہیں ملے گی، خلائی زون کی طرف جانے کے سلسلے میں میرا بھرپور تعاون بھی ملے گا۔ جنرل نے چونک کر پوچھا، کیا واقعی اس سلسلے میں ہم سے تعاون کرو گی؟ لیکن تم خلا سے آئی ہو، تمہیں بابا صاحب کے ادارے کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ تم نہایت ہی بکواس جنرل ہو، نہ مجھ پر یقین کرتے ہو کہ میں مشین واپس کروں گی، اور نہ ہی یہ یقین ہے کہ میں بابا صاحب کے ادارے کی طاقت کے سامنے ٹھہر سکوں گی۔ بہتر ہے تم اکیلے ہی فکر کرتے رہو اور مرتے رہو۔ ایلپا یہاں سے چلو، مجھے بتاؤ کس کے دماغ میں ہماری ملاقات ہوگی؟ ایلپا نے اسے ایک ٹیلی فون نمبر بتایا، پھر وہ دونوں جنرل کے دماغ سے چلی گئیں۔ دیوی کی مصروفیات کے دوران ڈمی شیتارا دوسرے اہم معاملات میں مصروف تھی۔ وہ سایہ بن کر امریکہ میں ہندوستانی سفیر کے پاس آئی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں شراب پی رہا تھا۔ ایک پیگ پینے کے بعد بوتل اٹھا کر گلاس میں شراب انڈیلنے لگا۔ شیتارا نے نیچے سے گلاس ہٹا دیا، تھوڑی سی شراب نیچے گری۔ سفیر چونک کر گلاس اور بوتل کو دیکھنے لگا۔ اسے آواز سنائی دی، میں تمہارے پاس موجود ہوں، میں ہوں دیوی شیتارا، تم نے میرا نام سنا ہوگا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، کیا تم ٹیلی پیتھی جاننے والی دیوی ہو؟ ہاں میں وہی ہوں۔ میں نے کئی بار اپنے دیش کی بھلائی کے لیے اور اس کا وقار بلند رکھنے کے لیے خطرناک دشمنوں سے جنگ کی ہے، لیکن بھارتی سرکار مجھے اپنے ہی دیش کا دشمن سمجھتی رہی۔ بھارتی نیتا کبھی مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے، لیکن اب بھروسہ کریں یا نہ کریں، میں بھارت کے تمام اعلیٰ حکام پر حکومت کروں گی۔ دیوی جی، آپ میرے پاس کیوں آئی ہیں؟ میں نے تمہارے چور خیالات پڑھے ہیں۔ تم ایک سچے ہندوستانی ہو، تم سوچتے ہو کہ تمہیں کوئی غیر معمولی قوت حاصل ہو جائے تو تم بھارت دیش کو سپر پاور بنا دو گے۔ جی ہاں، میں اکثر سوچتا ہوں، کئی بار یہ بھی سوچا کہ بھارت سرکار آپ کی ٹیلی پیتھی سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتی ہے۔ میں چاہتی ہوں تم فائدہ اٹھاؤ، یہاں امریکہ میں میرے نمائندے کی حیثیت سے کام کرو۔ مجھے ایسے ہندوستانی صحت مند نوجوانوں کے
کے نام اور پتے بتاؤ جو امریکہ میں ہیں اور جو تعلیم یافتہ ذہین اور حاضر دماغ ہیں. میں ان تمام جوانوں کو 24 گھنٹے کے اندر ٹیلی پیتھی سکھاؤں گی. وہ خوش ہو کر بولا ٹیلی پیتھی؟ کیا آپ ٹیلی پیتھی سکھائیں گی؟ ہاں، میں جیسے قابل اور باصلاحیت جوان چاہتی ہوں ویسے جوانوں تک مجھے پہنچاؤ. میرا بیٹا وجے دت صحت مند اور ذہین ہے. یہاں ایک ڈاکٹر اور سائنسدان کی پرائیویٹ لیبارٹری میں اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کرتا ہے. اس کا فون نمبر اور پتہ بتاؤ، میں کسی وقت بھی اس سے باتیں کروں گی. اب دوسرے جوانوں کے نام اور پتے بتاؤ.